ایٹموسفیئر تعارف ہمارا سیارہ زمین 4 قدرتی سسٹم پر مشتمل ہے: لیتھوسفیئر، ہائیڈروسفیئر، ایٹموسفیئر اور بایوسفیئر۔ زمین پر زندگی بسر کرنے کے لیے ان سسٹم کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس باب میں ہم صرف ایٹموسفیئر پر بحث کریں گے۔ ایٹموسفیئر کی کمپوزیشن ہمیں ایٹموسفیئر میں موجود گیسز کی اہمیت کے بارے میں علم مہیا کرتی ہے۔ ایٹموسفیئر کو 4 ریجن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ریجن کے اپنے قدرتی خواص ہیں، لیکن انسانی سرگرمیاں قدرتی سسٹم میں خلل ڈال رہی ہیں۔ ان سرگرمیوں کی وجہ سے ہمارا ایٹموسفیئر بتدریج تبدیل ہو رہا ہے۔ ان تبدیلیوں کے اثرات اس باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں پولیوشن کے منفی اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی کوششیں جاری ہیں۔ ایٹموسفیئر کی کمپوزیشن آف ایٹموسفیئر کہ ایٹموسفیئر کن چیزوں پر بنی ہوئی ہے، کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایٹموسفیئر زمین کے گرد مختلف گیسز کا غلاف ہے۔ یہ زمین کی سطح سے اوپر کی جانب مسلسل کسی حد تک بغیر پھیلا ہوا ہے۔ ایٹموسفیئر ماس کا تقریباً 99% حصہ 30 کلومیٹر کی سطح کے اندر ہے اور 75% حصہ پہلے 11 کلومیٹر میں موجود ہے۔ والیوم کے لحاظ سے ایٹموسفیئر کی فیصد کمپوزیشن ٹیبل 14.1 میں دی گئی ہے۔ ٹیبل خشک ہوا کی کمپوزیشن: گیسز: نائٹروجن گیس 78.04% میں موجود ہے۔ آکسیجن 20.94%، آرگون 0.93%، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03%۔ سورج کی روشنی چھوٹی ویو لینتھ والی ریڈیشن پر مشتمل ہے۔ زمین کی سطح پر جذب ہونے والی سولر انرجی ہیٹ انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی ویو لینتھ بڑی ہوتی ہے۔ روشنی کی کل اوسط ریفلیکشن 32% ہے۔ 6% زمین کی سطح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور 26% ایٹموسفیئر میں موجود بادلوں، گیسز اور گرد و غبار کے پارٹیکل کی وجہ سے واپس خلا میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کا 58% ایٹموسفیئر گیسز میں جذب کر لیتی ہے، باقی 50% زمین پر پہنچتی ہے اور اس میں جذب ہو جاتی ہے۔ یہ انرجی ہیٹ انرجی کے طور پر خارج ہوتی ہے، جس کی ویو لینتھ بڑی ہوتی ہے اور اسے ایٹموسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے بخارات جذب کرتے ہیں۔